اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس وقت کہیں غائب تو نہیں تھے نا، موجود تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ سائنس آج کتنے دعوے کرتی ہے، ٹیکنالوجی آج کتنے دعوے کرتی ہے کہ یہ ایجاد کر دیا، وہ ایجاد کر دیا، فلانا آلہ روبوٹس بنا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن سائنس جو ہے وہ کسی انسان کی دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی، سائنس کسی کی نیت معلوم نہیں کر سکتی، سائنس آنے والے حالات جو ہیں انسان کی زندگی میں کیا اس کی قسمت میں رونما ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سائنس نہیں بیان کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت جو ہے تمام علوم کا احاطہ کیا ہے، اللہ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی جانتے ہیں ہمارے سب حالات کے بارے میں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو کل بھی معلوم ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھواتے ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کتابت کے، کہ یہ لکھا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہر انسان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیں گے حجت تمام کرنے کے لیے، اور اس وقت جو نافرمان ہوں گے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، ان کے دکھ میں اضافہ ہوگا، جب ان سے سوال کیے جائیں گے اس وقت وہ پچھتائیں گے کہ ہاں واقعی کاش ہم دنیا میں ان سوالوں کی تیاری کر لیتے، ان سوالوں کو جان لیتے تو آج ہمیں رسوائی نہ ہوتی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وہاں اس وقت غائب تو نہیں تھے ان واقعات کے بعد، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ایک بات بابر کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غافل نہ ہو جانا، تمہارے اعمال کا وزن تو کیا جائے گا ہی جائے گا، وہاں پر عمل تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، وہاں پر میزان قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، ہر چیز کا، کوئی رائی کے دانے سے باریک بھی چیز ہوگی نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کر لے آئے گا، اس کا بھی وزن قائم ہوگا، چاہے وہ اچھی چیز ہوگی یا بری چیز ہوگی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اعمال نامے کس شیپ کے اندر ہوں گے، ہمارا نیک عمل ہم نے نماز پڑھی ہے بھی کس شکل میں ہوگی، کیسے تولا جائے گا، کیا ہوگا، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ جب ہم حدیث میں ہی پڑھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں شافعی بن کے آئے گا، پھر ہم قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قبر کے اندر خوب روح نوجوان کی شکل میں آئے گا، عمل صالح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خوب روح نوجوان کی شکل میں جو ہے وہ اعمال قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اور وہ جو صورتیں ہیں جن کے بارے میں بتایا سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ جو ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، دو بدلیوں کی شکل میں آئیں گی، اس دن قیامت کے دن ہے، پرندوں کے وہ جو جھمکٹ کی شکل میں آئیں گی یہ صورتیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا کہ اس کے بارے میں زیادہ ٹو میں نہ لگنا کہ کس طرح اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جس چیز کو چاہے جیسا چاہے اس کو وزن دے دے، جیسی چاہے شکل دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو ہوں گے دل پسند زندگی کے اندر، وہ تو ہوں گے عیش کے اندر، لیکن اس دن جن کے اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے، اور پھر ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی نمبر کم آ گئے کسی چیز کے اندر سفارش کروا لیں گے، رشوت دے دیں گے، فلانا کام کر لیں گے، وہاں اپروچ لگوا لیں گے، یہاں پہ یہ کر لیں گے، لیکن اس دن جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہو گئے کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کسی کا دیا ہوا نہیں چلے گا، کوئی فدیہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن انسانوں سے کہ آج تم کیا چاہتے ہو کہ تم زمین بھر کے سونا جو ہے وہ فدیے میں دے دو اپنی جان کی خلاصی کے لیے، تو کیا تیار ہو اس سودے کے لیے؟ تو تمام انسان کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تو اس سے بہت کم مانگا تھا تم سے، تب تو دینے کو تیار نہیں تھے، آج جب کہ تمہارے پاس یہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے کہ تم زمین بھر کے سونا لے آؤ، تو آج تم سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، آج کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی، آج کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کی سفارش تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی الا باذن اللہ، کہ اللہ کی اذن کے سوا جو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے سفارش اللہ تعالیٰ کروا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کے پلڑے جو ہے وہ بھاری کر دیجیے گا، بھاری کر دیجیے گا، اس کے لیے اعمال کرنے پڑیں گے دنیا کے اندر۔ یہیں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیل لگائی ہوئی ہے، بار بار سال کے 12 مہینوں کے اندر، کبھی رمضان کا بابرکت مہینہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی محرم کے دن دے دیتے ہیں، کبھی ذی الحج کے دن دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی شوال کے روزوں کے اس سے ہمیں دے دیتے ہیں توسط سے ہمیں نیک امال کرنے کے طریقے، اور پھر ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ اپنے امال کے پلڑے جو ہے بھاری کروا لو، پھر ہر مہینے کے ایام 20 کے روزوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کروا لو بھاری، پھر اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے ذریعے کہتے ہیں کہ کر لو اپنے امال کے پلڑے بھاری، 5 وقتہ باجماعت نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسبیحات کے لیے، ذکر و اذکار کے ذریعے حقوق العباد کو پورا کر کے۔ آج تو یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، آج ہم سارے اس سے غافل
غافل ہیں، آج ہم کرتے نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو تمہارے درجے بلند کر دوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو تمہیں بے حساب اجر دے دوں گا. یہاں تو ہم سے صبر نہیں ہوتا، یہاں تو ہم سے صلہ رحمی نہیں ہوتی. کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی کرتا ہے، ہمارا کوئی معاملہ، ہم کہتے ہیں اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیں، اس سے ڈبل زیادتی اس کے ساتھ کر گزرے. تو ان اعمال کے تو وہاں پر وہ وزن قائم نہیں ہوں گے. اعمال کے وزن قائم ہوں گے جو یہاں اللہ کے لیے کیا جائے. یہاں ہم ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں. بڑے لوگوں نے زکاتیں بھی دی ہوں گی، بڑے لوگوں نے صدقے خیرات بھی دی ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے جی آٹے کے تھیلے دیے جا رہے ہیں اور سیلفیاں کھنچوائی جا رہی ہیں، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، 10 لوگوں کے درمیان گایا جا رہا ہے. ان اعمال کے تو وہاں پر وزن قائم نہیں ہوں گے. وزن جن اعمال کے قائم ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا، صرف للہ، اللہ کے لیے ہوگا جو عمل. اور جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے انسان فکر مند نہیں ہوتا. وہ دنیا نہیں دیکھتی، نہ دیکھے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے جس کی خاطر کیا ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہے. اس نے دیکھ لیا میرے عمل کو، اس نے میری نیت کو جان لیا، میرا عمل اس تک پہنچ گیا. کسی تک پہنچتا ہے پہنچے، نہیں پہنچتا نہ پہنچے. بعض دفعہ ہم کسی کو اللہ واسطے دے رہے ہوتے ہیں تو اتنے کوسچنز ہوتے ہیں، وہ شیطان ہمیں بیکار نہیں نہیں یہ ڈیزرونگ نہیں ہے، یہ فلانا ایسا نہیں ہے، نہیں چھوڑو اس کا تو یہ بھی مسئلہ ہے، اس کا تو یہ بھی مسئلہ ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن اگر دل کے اندر آپ کے نیکی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے اس کی، تو آپ اگر وہ کر گزرتے ہیں، وہ ڈیزرونگ نہیں بھی تھا، آپ کی نیت کا اجر آپ کو ملے گا، پورا پورا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ تک وہ عمل پہنچ جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے اعمال کے پڑے ہلکے ہیں نا، اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال لیا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ عصر میں بھی کہتے ہیں نا، بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی وقت کی، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر ان لوگوں کے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ عمل صالح کیے، اور کیا کیا؟ حق بات کی تلقین کی، صبر کے ساتھ خود بھی اس پر جمے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہوں گے. اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے. اللہ کہتے ہیں زمین کو لیویبل کس نے بنایا؟ اس زمین کو جس کے نیچے لاوا پک رہا ہے، جس کے نیچے بے تحاشا معدنیات بھی ہیں، بے تحاشا اس کے نیچے جانور بھی ہیں اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو لیویبل ہم نے بنا دیا، رہنے کی جگہ تمہیں ہمیں عطا کر دی. اور یہ جو گھر ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو پلاٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں، چاہے ہم کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، چاہے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اگر کرائے کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہے، یہ بھی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرایہ دینے کے قابل بنایا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹینٹ لگا کے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی بھی بلیسنگ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے ہم نے تمہیں عطا کی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے. نہ صرف زمین پر رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، بلکہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی بھی نکال دی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اناج بھی نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے سبزہ بھی نکال دیا، اللہ نے سبزیاں بھی، دالیں بھی، گوشت بھی، جانور، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سے. اللہ نے کہا کہ تمہارا وہ سر درد نہیں ہے کہ تمہیں کس طرح سے رزق ملے گا، یہ سردردی ہماری ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا، ہر بندے کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر کے لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو اس کی زندگی کے اندر اتنا رزق ملنا ہی ملنا ہے. میری زندگی جتنی بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے مطابق میرا 100 کلو رزق لکھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ 100 کلو رزق کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے منہ سے چھین لے. وہ 100 کلو رزق مجھے مل کے ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ اس میں سے 25 کلو اس کو کس عمر میں ملے گا، 25 کلو کس عمر میں ملے گا، باقی کا 10 کلو کس عمر میں ملے گا، 30 کلو کس عمر میں. یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اتاولے نہ ہو، یہ تو میں نے لکھا ہے، میں نے وعدہ کیا تمہیں ملے گا. میں نے جنت کا کوئی وعدہ نہیں کیا تم سے، میں نے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں کیا تم سے. اگر تمہیں فکر کرنی ہے تو اپنی بخشش کی فکر کرو، اپنی جنت کی فکر کرو. میں نے جہنم سے بچانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تمہارے ساتھ. جب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو اور ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کا بچانے کا وعدہ نہیں کرتا، جو تیرے بہکاوے میں آئے گا میں تجھ سمیت ان کو بھی جہنم واصل کر دوں گا. اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا بچانے کا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو رزق کی فکر ہمیں سب سے زیادہ ہے. جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا اسی کی فکر میں ہم لگے ہوئے، جس چیز کا وعدہ نہیں کیا اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اصل فکر ہمیں کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بچا لے، جہنم کی آگ سے. پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں جب سارے اسباب ہم نے پیدا کر دیے، روزی کا بھی ہم نے تمہارے لیے ذریعہ بنا دیا، لیویبل بھی بنا دیا زمین کو، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی سائمہ نے بتایا حدیث کے اندر کہ ہمارا جو بہترین عمل ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتیں بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے. جو چیز آپ کو چاہیے، آپ کو اپنی صحت اچھی لگتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ صحت میرے پاس رہے، اس کا بے تحاشا شکر ادا کرنا شروع کر دیں
اللہ تعالیٰ کے آگے. آپ کو اپنی بینائی پسند ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بے تحاشا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. آپ کو اپنی اولاد پسند ہے, شکر ادا کرنا شروع کر دیں. روزی پسند ہے, شکر. اللہ کہتا ہے جس چیز پہ شکر ادا کرو گے اخلاص نیت کے ساتھ, میں اس چیز کو ڈبل کر دوں گا, بڑھا دوں گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور جس چیز کے اوپر ناشکری کرو گے, جتنی موجود ہے اللہ کہتا ہے وہ بھی لے لوں گا میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بندگی دیکھنا چاہتا ہے, اپنی شکر گزاری دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ یہ چیلنج بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا تھا. اس نے کہا تھا میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو, اور تو کیا دیکھے گا, اپنے بندوں میں سے بہت کم ہی کو شکر گزار پائے گا تو. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں شکر گزاری کم ہے تو پھر ہم عباد الرحمان نہیں ہیں, ہم عباد الشیطان بنے پڑے ہیں. ہم شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم شکر نہیں کرتے, ہم بار بار چیزوں کے اوپر رونا بچاتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. دعاؤں کے اندر اپنی دعا یہ ضرور شامل کریں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اللہم اعنا علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت ہے, کہ اللہ سے شکر گزاری کی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا بنا. اللہ ہم تو تیری نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ لیس نعمتیں اللہ تعالیٰ. ہمیں لگتا ہے ہم دوسروں سے کم تر ہیں, لیکن جب ہم ان کا اعادہ کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو دوسروں کے کو لاحق ہیں, وہ ہمیں لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں وہ نعمتیں نہیں لگتی. اگر ہم کسی پریشانی سے بچ گئے ہیں, کسی بیماری سے بچ گئے, تو ہمیں یہ نعمت نہیں لگتی. ہمیں نعمت لگتا ہے کہ بڑا سا گھر ہو, بڑی سی گاڑی ہو, اور اس میں خوب اے سی لگے ہوئے ہوں, اور ساری فیسلٹی, ہمیں بس وہ نعمت لگتی ہے. ہمیں یہ نعمت نہیں لگتی کہ ہم رات کو پرسکون نیند سوتے ہیں. ہمیں یہ نعمت نہیں لگتی بغیر دوائیوں کے ہم سو جاتے ہیں. ہمیں یہ نعمت نہیں لگتی کہ ہمیں اپنے شوہر, اپنے بچے چلتے پھرتے اپنے ارد گرد صحیح سلامت ماشاء اللہ نظر آتے ہیں. ہمیں یہ نعمتیں نہیں لگتی, ہمیں اپنے والدین نعمت نہیں لگتے.